أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے، کل سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مختصراً تعارفی سلسلہ شروع کیا ہے. اس میں کل کے درس میں میں نے تمام ازواج مطہرات کا شجرہ نسب آپ احباب کے سامنے بیان کیا، اور آج کے اس درس سے میں ابتدا کروں گا ازواج مطہرات کے مختصراً حالات زندگی کا. اس حوالے سے سب سے پہلے، چونکہ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو آپ احباب کے سامنے مختصراً ان کی تعارفی زندگی پیش کی جائے گی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہوا، تو اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے. وہاں سے مطلقہ ہونے کے بعد یہ بیوہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. پہلی شادی آپ کی عتیق بن عابد بن عبداللہ بن عمرو مخزومی سے ہوئی، اور جن سے ان کی ایک بچی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا. اس کے بعد دوسری شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی. ان کا تعلق بنی اسید بن عمرو سے تھا، اور ان سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام ہند اور دوسرے کا نام حالہ ہے. اسی نام سے وہ ابو حالہ کنیت سے ان کے شوہر مشہور تھے. تیسرا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی تفصیل آپ لوگ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تجارتی سامان ملک شام کی طرف لے کر کے گئے، اور اس تجارت کے اندر جب واپسی پہ سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے احوال سیدہ کے سامنے بیان کیے، تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اچھے اور اعلیٰ اخلاق کی بدولت نکاح کی رغبت پیدا ہوئی. تو جب نکاح کی رغبت پیدا ہوئی، پیغام نکاح پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس طرح سیدہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنفس نفیس شامل ہوئیں. حالانکہ خود بڑے شاہی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا تھا، بہت سارے نوکر اور بانیاں ان کے گھر میں کام کرنا اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ہاتھوں سے خدمت کی. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے. تو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ملنے کے بعد غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے تو بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی تھی. گھر میں داخل ہوتے ہی سیدہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ اڑھا دو. جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی
تو سارا واقعہ سیدہ سے بیان فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری جان نہ نکل جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز نہ ڈریے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اور غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجانب امور میں آپ ہمیشہ لوگوں کے معین اور مددگار رہتے ہیں۔ اس طرح کے تسلی اور حوصلے والے الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو اس وقت عیسائیت کے بہت بڑے عالم تھے، یہ ان کے پاس تشریف لے گئیں اور انہیں جا کر کے انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے، یعنی ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ اے خدیجہ، اگر تو سچ کہتی ہے جو بیان کر رہی ہے تو تحقیق اس کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد سیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا حال سنا، اور یہ سارا حال سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں وطن سے نکالتی، کم از کم میں زندہ ہوتا تاکہ میں تمہارا ساتھ دیتا۔ آپ نے نہایت تعجب سے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ایک تم ہی پر موقوف نہیں، یعنی آپ ہی پر یہ سلسلہ موقوف نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں اللہ کا کلام اور پیغام لے کر کے آئے، لوگ اسی طرح ان کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ کی مدد کروں گا، لیکن کچھ زیادہ دن نہ گزرنے پائے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول کیا۔ روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی ایک مرسل روایت ہے کہ ورقہ نے فرمایا آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی سیدنا مسیح بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی مرسل ہیں، اور آپ کو عن قریب اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم ملنے والا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے گھر سے جب رخصت ہونے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا سر کے اوپر۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق اور پیار تھا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے، آپ کو نبوت مل چکی، تو پھر جتنے بھی مشکل حالات آئے ان حالات کے اندر سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکل حالات آتے، جب باہر سے آپ گھر میں تشریف لاتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے حوصلہ افزا اور تسلی امیز الفاظ استعمال کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غم دور ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تقریباً 24 سال اور 6 ماہ کا عرصہ رہیں۔ سن 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے 3 سال قبل اس عدم ہستی سے عدم نما کو انتقال فرما گئیں، یعنی رمضان یا شوال کا مہینہ تھا، پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا اور اس کے کچھ دن بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ چونکہ اس وقت تک ابھی نماز جنازہ نہیں اتری تھی،
جنازے کی ترتیب نہیں بتائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے انہیں بغیر جنازہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار بیوی کو قبر کی آغوش میں رکھا۔ سیدہ کی قبر جنت المعلیٰ میں ہے اور لوگ ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غم گسار بیوی کی قبر کی زیارت کریں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت بلند پایہ خاتون تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر توحید خدا بندی کی روشن شاہراہ پر چلانے کے لیے مکہ کے گلی کوچوں میں لوگوں کو پکارتے تھے، تو صرف ایک آواز تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو آپ کی تائید میں بلند ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس میں ہر طرف سے دھند برستا تھا، یعنی مال و دولت کی فراوانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی سے قبل آپ دولت میں کھیلتی تھیں۔ تقریباً سارا مکہ اور اس کی بیشتر آبادی آپ کے مال تجارت پر اپنی زندگی کی گزران کرتی تھی۔ بیسیوں نوکر چاکر اور خادمائیں سیدہ کے گھر کام کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے، لیکن جو ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھا۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بے شمار مواقع کے اوپر سیدہ کو سلام بھیجا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدیجہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لے کر کے آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے تو اسے رب کا اور میرا سلام کہنا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا یہ خدیجہ ہے۔ جبرائیل نے جواب دیا انہیں ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہیے، یعنی اللہ رب العزت نے بھی انہیں سلام بھیجا۔ یہ بات بھی سیدہ خدیجہ کے فضائل میں شمار ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تقریباً 25 سال کا عرصہ رہیں، اور ان 25 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت اور ایک شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں اپنی زندگی کے لیے کسی دوسری عورت کو اپنے بستر کے لیے گوارا نہ کیا۔ بہرحال یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العزت نے ایک انوکھے انداز کی محبت ڈال دی تھی، اور پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ سے محبت فرماتے تھے، ایسے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سیدہ خدیجہ کے ساتھ محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کی سہیلیوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی سہیلیاں اور دوست عورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جیسے سیدہ خدیجہ اپنی زندگی میں سلوک کرتی تھیں، آپ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ سیدہ خدیجہ کی محبت تھی کہ ان کی دوستوں کے ساتھ ان کا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی جاری رکھا۔ جس طرح وہ تحفے تحائف ان کے لیے بھیجا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ان کے لیے تحائف بھیجتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چیز لائی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ چیز خدیجہ کی فلاں سہیلی کے گھر لے جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی۔ بہرحال
یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظمتوں کے ساتھ انہیں نوازا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی اولاد ہوئی وہ 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہیں، جن میں سے ایک صاحبزادے کا نام قاسم ہے، جن کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ ہے جو نہایت چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے، اور اکثر مورخین کے نزدیک انہی کے لقب طیب اور طاہر تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے صرف 2 ہیں، لیکن چونکہ لقب ان کے ایک بیٹے کے 2 لقب تھے تو اس وجہ سے بعض مورخین کو اس بات سے غلط فہمی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 بیٹے ہیں طیب اور طاہر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے صرف 2 ہی بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور پھر اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اولاد کے متعلق تمام شیعہ اور سنی مصنفین نے اس بات کا اقرار کیا ہے، جن میں سے چند ایک کتب کے حوالہ جات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 217 باب فی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد السیر النبویہ ابن حشام جلد نمبر 1 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی یہ تفصیل موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح اصول کافی صفحہ نمبر 279، اسی طرح کتاب الخصال صدوق ابن بابویہ القمی، اسی طرح قرب الاسناد عبداللہ بن جعفر، اسی طرح حیات القلوب ملا باقر مجلسی جلد نمبر 2 کے اندر لکھتے ہیں۔ اسی طرح منتخب التواریخ، اس کے مصنف ہیں محمد ہاشم خراسانی شیعہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تفصیل اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں۔ اسی طرح منتہی الامال عباس قمی، یہ عباس قمی یہ بھی اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب منتہی الامال کے اندر پہلی جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تفصیل لکھی ہے۔ تو یہ شیعہ سنی مصنفین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہ اس کے اپنے ذہن کا فساد ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی کے ساتھ جس طرح ہم محبت کرتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہمیں دل و جان سے محبت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔